یعنی ساری امت میں کون ہے جو سب سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ اولا اور سب سے زیادہ بالا ہے، جن کا مقام اور مرتبہ سب سے بلند ہے؟ بلا شک و شبہ تمام مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے، صحابہ کرام کا اس بات پر اجماع ہے، امت محمدیہ اس بات پر متفق ہے کہ وہ سب سے افضل امت کے اندر جس کا مقام ہے، مرتبہ ہے، وہ بلا شک و شبہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ سب سے افضل، سب سے اعلیٰ یہ وہ ہیں جنہوں نے بہت زیادہ قربانیاں پیش کی۔ سب سے پہلے جنہوں نے نبی کا کلمہ پڑھا وہ ذات حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ بعضوں نے کہا کہ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اس کی تحقیق فرمائی، ارشاد فرمایا سب سے پہلے مردوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا، اور سب سے پہلے بچوں میں مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا ہے۔ اس طرح یہ سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے مردوں میں جن کا نام آتا ہے لا ریب وہ ذات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ سب سے پہلے اسلام قبول کرنا کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ غیر معمولی بات ہے۔ اوائل کے لوگ جو اول میں جو ساتھ دیتے ہیں ان کی شان جدا گانا، ان کا مقام جدا گانا، ان کا مرتبہ جدا گانا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھنے کے بعد دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا، اور عشرہ مبشرہ میں سے 4 صحابہ وہ ہیں جنہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھایا۔ اسی میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنہوں نے کلمہ پڑھوایا، جنہوں نے اسلام کی رغبت دلائی، وہ ذات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مارا جا رہا تھا، کس بات پر مارا جا رہا تھا؟ وہ ایک جملہ کہتے احد احد احد، یعنی میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، واحد مانتا ہوں، تنہا مانتا ہوں، یکتا مانتا ہوں، اس کا کسی کو ہمتا نہیں مانتا، اس کا برابر کسی کو نہیں مانتا۔ تو مشرکین مکہ بہت مارتے تھے، بہت زیادہ مارتے تھے، اور اتنا مارتے کہ عہدہ سلا دیتے، اور عہدہ سلانے کے بعد ان کی پیٹھ کے اوپر ایک بڑی سی آگ کا ڈلہ رکھ دیا کرتے تھے، اور وہ آگ کا ڈلہ چربی لگتے لگتے وہ بھی بجھ جاتا، اور اس کے بعد دھواں دیا جاتا، انہیں گھسیٹا جاتا۔ اتنی تکلیف حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی جاتی، اور اس وقت میں ان کی زبان سے کیا جملے نکلتے؟ ان کی زبان سے نکلتا احد احد احد۔ تو اس طرح سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ یہ لوگ مار رہے ہیں، مشرکین بہت زیادہ بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو مار رہے ہیں، تو انہوں نے خرید لیا، بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو خریدا اور خرید کر آزاد کر دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر تمہارا جو مال تم نے جو خریدا ہے بلال حبشی کو، اس میں میرا بھی اگر مال ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو عرض کرے یا رسول اللہ آپ کا مال کیا الگ مال ہے یا رسول اللہ؟ ابو بکر بھی آپ کا ہے، ابو بکر کا مال بھی آپ کا ہے۔ اپنے آپ کو جنہوں نے پیش کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہ ذات حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اور جب جنگ کا موقع ہوتا تو سب سے زیادہ مال راہ خدا میں لا کر پیش کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیگر صحابہ بھی ہیں لا کر مال پیش کرتے تھے، لا کر مال پیش کرتے تھے جنگ کے موقع پر، صدقہ راہ خدا میں مال خرچ کرنا، لیکن جو مال اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کرتے، ایسا کوئی اور نہیں کرتے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث سنا رہا ہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جتنا ابو بکر کے مال نے مجھے نفع دیا کسی اور کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں دیا۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ پر جتنے لوگوں نے بھی احسان کیا، میری خدمت کی، میں نے سب کا بدلہ چکا دیا ہے، لیکن ایک ابو بکر ہے جن کے احسانات کا بدلہ، جن کے احسانات کی جزا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عطا کرے گا۔ اتنا زیادہ مقام ابو بکر کی ذات بے مثل ذات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب شہر مکہ میں ظلم ہوا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی گئی کہ اسلام کو پیش کر رہے ہیں، یہ لات کے ماننے والے، یہ حبل کے ماننے والے، یہ یغوث کے ماننے والے، یہ مختلف بھگوانوں کو، خداؤں کو ماننے والے، یہ نہیں چاہتے تھے کہ ایک خدا کی دعوت دی جائے، ایک خدا کی پرستش کی جائے۔ وہ روکتے تھے کہ نہ، ایک خدا کو نہیں ماننا ہے بلکہ سینکڑوں خداؤں کی پوجا کرنا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام انہیں ایک رب کی طرف بلاتے، اس پر وہ بگڑے اور اس پر وہ جھگڑے اور اس پر وہ چاہتے تھے کہ اللہ کے نور کو بجھا دیا جائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مل کر قتل کر دیا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک گھیرا ڈالا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اطراف میں جمع ہو گئے، تلواریں لیے۔ وہ رات تھی، ہجرت کی رات ہے، اور وہ سب کے سب اطراف میں گھوم رہے ہیں تلواریں لے کر کہ ہم قتل کر دیں گے،
ہم نور الہ کو بجھا دیں گے، اور اللہ اپنے نور کو کہاں بجھنے دینا ہے؟ اور وہ لوگ چاہتے تھے کہ قتل کر دیں، تو وہ آئے اور آ کر گھیر لیے گھر کو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنے یہاں بلایا، اور جو کچھ بھی مال تھا، سونا تھا، چاندی تھی، لوگوں نے لا کر جو آپ کے پاس رکھایا تھا، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم امانت دار ہیں، امین ہیں آپ، تو آپ کے پاس امانتیں ہوتی ہے، تو ان امانتوں کے لیے لوگوں کو واپس کرنا ہے۔ اس کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان امانتوں کو واپس کرنے کے لیے مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساری امانتیں دے دی، یہ سب کو لوٹا دینا ہے۔ اس کے بعد پھر آنا ہے مدینہ منورہ، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اب جا رہے ہیں مکہ مکرمہ چھوڑ کر، اپنے بستر پر مولا کائنات کو لٹایا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام امانتیں مولا علی کے حوالے کی، اور پھر یہاں سے تشریف لے گئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر جا رہے ہیں۔ رات کا وہ حصہ ہے کہ مکہ نے آپ کے گھر کو گھیر لیا، تو مولا کائنات کے حوالے تمام امانتوں کو کرتے ہوئے امین رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم شہر مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں، تو سب سے پہلے اپنے کاشان اقدس سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر جلوہ فرما ہوئے، اور جیسے ہی دروازے پر دستک دی، انہوں نے فوری سے دروازہ کھول دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ابوبکر، دروازہ کھولنے میں کچھ وقت لگتا ہے، دروازہ کھولنے میں کچھ وقت لگتا ہے، لیکن تم نے بہت تیزی کے ساتھ دروازہ کھول دیا۔ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جب سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک رات تمہارے گھر آؤں گا ہجرت کے لیے، تو میں اس فرمان سننے کے بعد کبھی ابوبکر بستر پر ٹیک لگا کر نہیں سویا، ہمیشہ دروازے سے ٹیک لگا کر ہی سویا کہ کب دستک ہو میں فوری سے دروازہ کھولوں، میرے آقا کو دروازہ کھولنے میں کہیں تاخیر نہ ہو جائے۔ یہ ہیں ابوبکر جو بہت زیادہ رسول سے محبت کرتے ہیں، وہ ذات ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے 2 اونٹنیاں پیش کی کہ یا رسول اللہ، یہ سفید اونٹنیاں، یہ سرخ اونٹنیاں ہیں، لال رنگ کی 2 اونٹنیاں۔ اونٹنیوں کے 3 الگ الگ رنگ ہوتے ہیں، ایک کالے اونٹ ہوتے ہیں جس کی قیمت کم ہوتی ہے، یہ مال بردار ہوتے ہیں، جیسے آپ کے ڈی سی ایم وغیرہ جس کے اندر سامان لاد کر لے جاتے ہیں، آپ اس زمانے کی اس طرح سے سمجھ لیں جس میں گاڑیوں میں سامان جاتا ہے آج کل، ایسے کالے رنگ کے جو اونٹ ہوتے ہیں سامان اٹھانے والے۔ دوسرے وائٹ کلر کے ہوتے ہیں، یہ دوڑتے ہیں لیکن اتنا اسپیڈ میں نہیں دوڑتے ہیں۔ لیکن جو لال رنگ کی ہوتی ہے، جس کے پیٹ کم ہوتے ہیں، دبے ہوئے ہوتے ہیں، اور رنگ ان کا سرخ ہوتا ہے، وہ گھوڑے کی مانند دوڑتے ہیں۔ یہ اونٹیاں بہت اسپیڈ میں جاتی ہیں، تو انہوں نے 2 سرخ اونٹنیاں پیش کی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں اس کو اس وقت تک نہ لوں جب تک کہ میں اس کی قیمت نہ ادا کر دوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ میں اس کی قیمت دوں گا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ اسے قبول فرما لیں، یہ میرا مال بھی تو آپ ہی کا مال ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے ابوبکر، میں بھی اللہ کے پاس سے ثواب کا طلبگار ہوں، تو مجھے بھی ثواب ملے، ہجرت کے وقت کا یہ ثواب میں اس کو پانا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد اس کی قیمت دی، اور دے کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ اونٹنی لی، اور یہاں سے پھر جب قافلہ چل پڑا، یہ 2 ذاتیں، کتنی عجب رات تھی۔ ہم ہجرت کے حساب سے کیلنڈر دیکھتے ہیں، کیلنڈر ہمارا ایک تو عیسوی کے حساب سے ہوتا ہے اور ایک ہجری کے حساب سے ہوتا ہے۔ عیسوی وہ جس میں عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر چلے گئے، اور وہ لوگ کہتے ہیں آفٹر ڈیتھ، AD کہتے ہیں کرسچن، وہ اس طرح سے کہتے ہیں، غلط ہے، آفٹر ڈیتھ نہیں ہے، وہ تو زندہ آسمانوں پر چلے گئے۔ دوسرا جو کیلنڈر ہوتا ہے وہ ہجرت کے اعتبار سے ہے۔ جب کیلنڈر کی جب تیاری ہو رہی تھی، تو اس وقت میں یہ تاریخ طے کی گئی کہ کس تاریخ سے کیلنڈر بنایا جائے۔ کیا جس وقت نبوت کا اعلان ہوا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ جب حضرت ابوبکر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ کیلنڈر ہمارا اس وقت شروع کریں گے یا رسول اللہ جب آپ نے شہر مکہ کو چھوڑا، مدینہ ہجرت فرمائے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو قبول فرمایا، تو ہمارا کیلنڈر ہجری کیلنڈر کہلاتا ہے۔ تو ہجرت کس نے کی تھی ساتھ میں؟ ابوبکر، لا ریب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ساتھ میں چل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام شہر مکہ سے اب مدینہ جا رہے ہیں، تو کتنی غور طلب بات ہے کہ بڑی بڑی جو امانتیں ہیں، سونا، چاندی، کپڑا، دولت، جو بھی اموال تھا، یہ سارے کا سارے حوالے کر دیے۔ کس کے حوالے کیا؟ مولا کائنات کے حوالے کیا۔ اور جو اللہ کی امانت ہے، خود ذات مصطفیٰ ہے، وہ کس کے حوالے کیا؟ وہ ابوبکر کے حوالے کر دیا۔ سامان دنیا کا تو مولا کائنات کے حوالے کیا، یہ امانت ہے تمہارے پاس، یہاں پر یہ سامان کے ساتھ تم رہنا ہے، میرا بستر تمہارے حوالے اور میری ذات ابوبکر کے حوالے۔ اور اس طرح اپنے آپ کو ابوبکر کے حوالے کیا۔ ذات مصطفیٰ، امانت الہہ، نور الہہ کے ساتھ رہنے کا انہیں جو اللہ نے جو شرف دیا، وہ شرف تھا، اللہ کا انتخاب ہے ابوبکر کہ یہ ساتھ جائیں گے ہجرت کی رات۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہیں لے کر جا رہے ہیں۔ غار ثور آیا، غار ثور کے اندر جا رہے ہیں، تو سب سے پہلے غار ثور میں داخل ہوئے ابوبکر۔ کیوں داخل ہوئے؟ کہ وہاں پر کوئی موذی جانور نہ ہو، کوئی کیڑا پتنگا اس طرح کی چیز نہ ہو۔ اندر اترے، غار کو پورا صاف کیا، پیچھے سے مشرکین آ رہے ہیں، انہیں خبر لگ گئی کہ انہیں بستر پر تو مولا کائنات ہے،
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر پر ہے، یہ دیکھ کر وہ لوگ آئے اور اللہ کے نبی علیہ السلام جب گھر سے نکلے تو کچھ خاک اٹھائی، خاک اٹھا کر ان لوگوں کی طرف پھینکا، پھینک کر جب جا رہے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو خاک پھینکی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے محبوب آپ نے جو کفار پر مٹی پھینکی وہ آپ کے ہاتھ نہیں تھے، وہ تو اللہ کے ہاتھ ہے، اللہ نے پھینکی ہے وہ مٹی، نبی کا ہاتھ ہے، مشرکین پر مٹی اللہ کے نبی نے پھینکی، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ نہیں وہ تو ید اللہ ہے، اللہ کا ہاتھ ہے، تو اللہ نے ان کے ہاتھ کو، رب کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ فرما دیا، اور پھر وہ مصطفیٰ جان رحمت جن کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ فرمایا وہ آ رہے ہیں جب غار کے اندر، تو ان کے جانے سے پہلے صاف صفائی کا انتظام کر رہے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اب جب صفائی پوری ہو گئی، ہر جگہ پر چادر کو پھاڑا، یہ سوراخ میں لگایا، وہ بل میں لگایا، یہ سوراخ میں لگایا، تمام کو صاف کیا، اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ رسول اللہ آپ تشریف لائیے، تمام سوراخوں کو میں نے بند کر دیا ہے، اب کوئی جانور نہیں آئے گا، ایک سوراخ ایک بل باقی رہ گئی، اس پر پیر رکھ دیا کہ یہاں سے بھی کوئی موذی جانور نہ آئے، کوئی سانپ بچھو نہ آئے، اس طرح سے انہوں نے پورا انتظام کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس کے بعد اس میں داخل ہوئے، اور پھر اس کے ساتھ ہی حیران کن بات یہ ہوئی کہ مشرکین پیچھے سے آ رہے ہیں اور ایک مکڑی نے لا کر جالا ڈال دیا، مکڑی اتنا تیزی سے آ کر جالا ڈال دی، پھر کبوتری نے آ کر انڈے دے دیا، اور اس کے پیچھے کافر آئے، مشرکین آئے اور وہ آ کر ڈھونڈنے لگے کہ ہم قتل کر دیں گے، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے۔ وہ آ کر ٹھہرے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عالم میں ہے کہ آپ کو کاٹ رہا ہے سانپ، وہ ڈنک مار رہا ہے، اور یہ بوڑھا سانپ ہے، اس کا زہر زیادہ ہوتا ہے، جب سانپ کا زہر زیادہ ہوتا ہے تو اس کے سر کے بال جھڑ جاتے ہیں، وہ تالو چٹ ہو جاتا ہے، تو یہ خوفناک علامت ہوتی ہے کہ اس کے سر پہ بال نہیں ہے، یہ ڈنک مارے گا تو بہت بھاری رہے گا، ایسا سانپ ہے، بڑی دیر سے وہ بھی انتظار میں ہے کہ نبی یہاں پر آئیں گے تو میں دیدار کروں گا، اور وہاں پر جب وہ آئے ہیں اللہ کے رسول تو پیر لگا دیا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، وہ ڈنک مار رہا ہے اور آپ کی آنکھوں سے اشک بہہ رہے ہیں لیکن پیر نہیں ہٹا رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابوبکر کس چیز نے تجھے رلایا ہے؟ ما یبکی کا یا ابو بکر، کس چیز نے تجھے رلا دیا ہے ابو بکر؟ جیسے آنسو ٹپ کے آنکھیں کھولی اور پوچھا تو عرض کیا کہ رسول اللہ مجھے کاٹتا ہے سانپ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پیر کو ہٹانے کا حکم فرمایا، انہوں نے پیر کو ہٹایا، سانپ نے دیدار کیا اور وہ لوٹ گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن، وہ دہن جس کو سب کن کی کنجی کہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دہن مبارک، اس میں کا لعاب مبارک، اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ لگا دیا حضرت ابوبکر صدیق کے زخم پر، وہ زخم پر لگانا تھا، زخم مندمل ہو گیا، زخم ختم ہو گیا۔ لیکن مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں پر ایک بات ارشاد فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وصال کا وقت آیا، اس وقت میں وہ زہر اود کر آیا، لوٹ کر آیا، اس لحاظ سے اللہ نے انہیں شہادت کا بھی ثواب عطا فرمایا، تو شہادت بھی انہیں نصیب ہوئی، اگرچہ کہ فاروق اعظم کی جیسی شہادت نصیب نہیں ہوئی، فاروق اعظم کی شہادت جدا گانا ہے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت جدا گانا ہے، وہ تو 40 دن پیاسے رہ کر شہید ہوئے ہیں۔ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ نماز کے لیے آ رہے تھے، ابن ملجم نے قتل کیا، وہ شہادت ایک الگ جدا گانا ہے، یہ عام شہادتیں تھی، لیکن ان کی جو شہادت تھی یہ مخفی قسم کی شہادت تھی، ایک دم ظاہر تو نہ ہوتی لیکن اس کے باوجود بھی چاروں خلفائے راشدین شہید ہوئے، چارویں، اور اس کے بعد 5ویں خلیفہ حضرت سیدنا حسن، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ یہ بھی خلیفہ ہوئے ہیں، 5ویں خلیفہ یہ بھی شہید ہوئے ہیں، تو یہ خلفائے راشدین 5 تھے، 5 کے 5 شہید ہوئے ہیں، اور ان 5 میں جن کا مقام سب سے بلند ہے وہ ذات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ مکہ مکرمہ میں تھے اس وقت میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ معظمہ کے سامنے آ کر ٹھہرے نماز پڑھنے کے لیے، تو مشرکین آ گئے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ماریں گے، ستائیں گے، تکلیف دیں گے۔ ابو جہل، دامیہ، عقبہ، عتبہ یہ سب کے سب آ کر کافر ٹھہر گئے، یہ بڑے بڑے ظالم کافر تھے، روزہ زمانہ تھے، مشرکین مکہ تھے، یہ جب آ کر وہاں پر ٹھہر گئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو جیسے ہی انہوں نے مارنے کا ارادہ کیا، دوڑ کر آئے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور انہیں دھکیلنے لگے، اپنے ہاتھوں سے، دونوں ہاتھوں سے انہیں دھکیلنے لگے، اور جیسے ہی وہ دھکیلنے لگے ان لوگوں نے ابوبکر پر حملہ کیا اور ان کی داڑھی کے بال کھینچنے لگے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس وقت ایک ہی بات کہتے تھے، ایک مرد کو اس لیے مارتے ہو کہ وہ ایک اللہ کی طرف بلاتا ہے، ایک مرد کو اس لیے مارتے ہو کہ وہ ایک اللہ کی طرف بلاتا ہے، اس طرح سے کہتے ہوئے انہیں ڈھکیل رہے تھے، اور وہ جگہ چل رہا ہے اور انہوں نے تیزی کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق کے داڑھی کے پورے بال کھینچ دیے، بال توڑ دیے، اور اس کے بعد مارنا شروع کیا، اتنا مارا کہ ابوبکر زخمی ہو کر کعبہ معظمہ کے سامنے مطاف کے علاقے میں بے ہوش ہو کر گر پڑے، اور اس کے بعد ان کے خاندان کے لوگ اٹھا کر لے گئے
اور ان کے گھر میں گئے. ان کی والدہ نے دیکھا کہ یہ بہت زخمی ہے, پورے جسم سے جگہ جگہ سے خون رس رہا ہے, بے ہوشی کا عالم ہے. اور اس کے بعد کافی دیر کے بعد ہوش آیا. ابو بکر کو بڑی دیر کے بعد اپنے گھر میں والدہ کے سامنے جب ہوش آیا تو اب ان کی والدہ نے کہا کہ یہ انجیر کا شربت ہے, اسے پی لو. انہوں نے روک دیا, کہا کہ نہیں, پہلے مجھے یہ بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں. انہوں نے سب سے پہلا وہاں پر جو سوال کیا, اپنے زخم کے اوپر نہیں کہا, اپنی بے ہوشی کے اوپر بات نہیں کی. انہوں نے اس وقت میں جس سبجیکٹ کو موزن رکھا, معتبر رکھا, جو ان کے لیے سب سے اہم ترین سوال تھا, بے ہوشی کے بعد ہوش میں آنا, ہوش میں آنے کے بعد سب سے پہلے پوچھا تو اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہی سوال کیا. اور اس کے بعد ان کی والدہ ماجدہ نے کسی کو بھیج کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت دریافت فرمائی. پھر جب معلوم ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشان اقدس پر ہے اور اس سے انہیں کوئی گزند نہ پہنچی, تب آپ نے اس شربت کو پیا. اپنے آپ کو پیش کر دینے والی ذات, رسول پاک پر نچھاور ہو جانے والی ذات, بہت زیادہ رسول سے محبت کرنے والی ذات, قرآن مجید کو اکٹھا کرنے والی ذات, وہ ابو بکر کی ذات ہے. جو پہلے خلیفہ ہوئے وہ ابو بکر کی ذات ہے. جنگ بدر کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم رو رہے ہیں سجدے کی حالت میں کہ اے الہ, اگر آج ان 313 کو یہ جو نذرانہ لے کر آیا ہو, اس کی اگر تو حفاظت نہ کرے اور یہ شہید ہو جائے اور کفار غالب آ جائے تو پھر قیامت تک تیری عبادت نہیں ہوگی. یہ بہت بڑی بات ہے اللہ سے یوں کہنا کہ قیامت تک تیری عبادت نہیں ہوگی اگر یہ شہید ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر رہے ہیں سجدے کی حالت میں مقام بدر پر, اور وہاں پر مسجد ہے, مسجد عریش, مسجد عریش بدر کے میدان میں. اور جہاں پر جنگ ہوئی تو مسجد وہیں پر ہے جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ مبارک تھا. اسی خیمے کے ساتھ لگ کر جو خیمہ بدر میں تھا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا خیمہ ہے جو مسجد عریش میں داخل ہوا. مسجد عریش میں جو داخل ہو گیا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا خیمہ ہے. اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں رو رہے تھے, کون ہے جو رسول کو اٹھائے سینے سے لگا لے, وہ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ نہ روئے, آپ کا رب آپ کو ایسا تنہا نہیں چھوڑے گا. اس طرح سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دلاسا دے رہے تھے بدر کے میدان میں. اور اس وقت میں سب کے آگے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے میدان بدر میں, وہ ذات ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہے. احد کے میدان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا, یہ شرف جنہیں حاصل ہوا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ہے. اور جنہوں نے اپنی بیٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی نکاح کے لیے, وہ ذات حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اسلام کی دعوت دینے سے پہلے, اعلان نبوت سے پہلے, جنہوں رسول کی سنگت نصیب ہوئی, اعلان نبوت سے پہلے جنہوں نے دوستی نصیب ہوئی, جنہیں قرب نصیب ہوا, وہ ذات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہے. مکہ مکرمہ میں جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت میں, جب کہ ابھی اعلان نبوت نہیں فرمائے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جب جاتے, قافلہ جاتا تھا تجارت کے لیے, اس وقت ساتھ کون ہوتے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ کیا ذات ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو, انہیں ایک لمحہ کوئی دیکھ لے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لمحہ اگر کوئی دیکھ لے وہ صحابی رسول بن جائے, اس کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند و بالا ہو جائے کہ نہ کوئی غوث, نہ کوئی ابدال, نہ کوئی خواجہ, نہ کوئی اور ولی, نہ میرا, نہ کوئی بڑا ولی اللہ کا, کوئی بھی شہید بھی وہ مرتبہ نہیں پاتا جو ایک مرتبہ ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو کسی نے دیکھ لیا اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا تو وہ صحابی ہے. تو صحابہ کے مراتب اتنے بلند, اور سب صحابہ کے جو سالار ہے وہ ابو بکر صدیق ہے. تمام صحابہ کے جو سردار ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ان کا وہ ہاتھ ہے جس ہاتھ پر عشر مبشرہ نے بیعت کیا ہے. پورے یہ عشر مبشرہ میں خود آپ داخل ہے. عمر نے جن کے ہاتھ پر بیعت کی وہ ابو بکر ہے, عثمان نے جن کے ہاتھ پر بیعت کی وہ ابو بکر ہے, علی نے جن کے ہاتھ پر بیعت کی وہ ابو بکر ہے, سعد نے جن کے ہاتھ پر بیعت کی, سعید نے جن کے ہاتھ پر بیعت کی, ابو ہریرہ نے جن کے ہاتھ پر بیعت کی, ابن مسعود نے جن کے ہاتھ پر بیعت کی, تمام صحابہ نے جن کے ہاتھ پر بیعت کی, وہ لا ریب وہ ذات حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. ہر وقت اسلام کی جنہوں نے خدمت کی ہے, نبی کی خدمت کی ہے, نبی کے ساتھ جنہوں نے بہت زیادہ وقت گزارا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور لشکر تھا, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وصال فرمانے سے پہلے ایک لشکر بھیج رہے تھے حضرت اسامہ کے ساتھ میں, اس کو جیش اسامہ کہتے ہیں, اس کو جیش اسامہ کہتے ہیں. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نوجوان تھے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مارکے میں انہیں بھیج دیا کہ جاؤ وہاں پر جنگ کے لیے. وہ چلے گئے,
قافلہ لے کر گئے امیر قافلہ، اور اس کے بعد جب وہ گئے ان کی والدہ ماجدہ نے فوری سے ایک گھوڑے پر سوار ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ جا کر میرے بیٹے سے کہہ دو، یعنی اسامہ بن زید سے کہو کہ وہ قافلہ لے کر واپس آ جائے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مزاج اب ٹھیک نہیں ہے اور عنقریب کہ وہ پردہ فرمائیں، لہٰذا فوری واپس آ جاؤ۔ وہ واپس آئے، حضرت سیدنا اسامہ بن زید، قافلہ واپس آ گیا۔ جس قافلے کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد کے لیے بھیجا ان کی والدہ نے بلا لیا، واپس آ گیا، اور وہ آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، سلام عرض کیا، کچھ دیر ٹھہرے، اس کے بعد پھر قافلہ لے کر اسامہ بن زید واپس چلے گئے۔ جب یہ چلے گئے اس کے بعد کچھ ہی دیر ہوئی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پردہ فرما گئے۔ پھر وہ جا کر کسی نے قاصد نے کہا کہ قافلہ واپس لا لو، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما چکے۔ وہ 12 ربیع الاول تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 11 ہجری میں پردہ فرمائے۔ اس کے بعد وہ قافلہ واپس آ گیا۔ اب قافلہ واپس آ جانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے کچھ دن بعد اب سب صحابہ نے بیعت کی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر، تو انہوں نے حکم فرمایا کہ جو قافلہ گیا تھا وہ قافلہ واپس بھیج دیا جائے جنگ پر۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابھی ہم اگر قافلہ بھیجیں گے تو ہمارے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے، ایسے حالت میں صحابہ کو باہر بھیج دینا یہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہے کہ سب کے سب مدینے میں رہیں، کوئی یہاں پر سے قافلہ اس وقت میں نہیں جانا چاہیے۔ دیگر صحابہ بھی یہی کہنے لگے، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ابوبکر کی مجال ہے کہ اس قافلے کو روکے جس قافلے کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا ہے۔ جو قافلہ اللہ کے نبی نے بھیج دیا وہ قافلہ اپنا کام کرے گا، ضرور وہ جہاد پر جائے گا۔ یہ تھی شان ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کہ انہیں بہت زیادہ چیزیں سمجھ آتی تھی، دوسروں سے زیادہ سمجھتے، علم بہت زیادہ تھا، صحبت رسول زیادہ حاصل ہوئی تھی، اس وجہ سے معلومات بہت زیادہ تھے، اور انہوں نے قافلے کو بھیجا۔ وہ قافلہ گیا اور کافروں سے جنگ کیا، جہاد کیا اور کامیاب ہوا، مال غنیمت بھی لیا۔ اس کی دھاک ایسی بیٹھی مشرکین پر کہ وہ مدینے کی طرف اس کے بعد رخ نہیں کیے۔ یہ فائدہ تھا اس قافلے کو بھیجنے کا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جنہوں نے اسلام کو سنبھالا، اسلام کو آگے بڑھایا، یہ 2 سال 3 مہینے کا پیریڈ ہے، بڑا مختصر پیریڈ ہے، زیادہ نہیں ہوتا، لیکن اتنے سے وقفے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو جنہوں نے مضبوطی کے ساتھ مکے اور مدینے میں قائم کیا وہ ذات حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہے۔ طائف کے لوگوں نے، دیگر علاقوں کے لوگوں نے اعلان کر دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما چکے ہیں، اب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ سب سے پہلے اسلام کے اندر فتنہ اٹھتا ہے، مال کا فتنہ ہے۔ زکوٰۃ کے لوگ انکار کیے، کلمہ پڑھتے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی کیا ہے، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی کریں گے، تمام اعمال اچھے اچھے کریں گے، لیکن جس چیز کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو روک لیا کہ یہ نہیں کریں گے وہ مال تھا، مال کی محبت۔ ان کے پاس ریوڑ کے ریوڑ ہوتے، لیکن اس میں سے وہ 40 اونٹ میں سے 1 اونٹ صدقہ کرنے کے لیے انہیں گرا ہوتا، 40 بکروں میں سے 1 بکرا راہ خدا میں زکوٰۃ نکالنے کے لیے انہیں مشکل ہوتی، انہوں نے انکار کیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم لشکر کو بھیجیں گے اور جہاد کر کے ان سے واپس مال لے کر آئیں گے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا خلیفہ رسول، ہم کیسے مسلمانوں پر تلوار اٹھائیں گے؟ ہم مسلمانوں پر کیسے تلوار اٹھائیں گے؟ یہ تو کلمہ پڑھتے ہیں، اگر یہ زکوٰۃ نہ دیں گے تو ہم ان پر کلمہ پڑھنے والوں پر ہم ہتھیار کیسے اٹھائیں گے؟ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو مال اللہ کی راہ میں یہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں دیا کرتے تھے، اس میں سے اگر کچھ بھی کم کریں گے تو میں ان کے ساتھ ضرور قتال کروں گا، میں ضرور ان کے ساتھ جہاد کروں گا، جنگ کروں گا، کیونکہ جو اللہ کے نبی کے دور میں جو ہوا ویسے ہی قائم رہنا ہے، اس میں کسی قسم کی کمی برداشت نہیں کی جائے گی، کوئی کمی قبول نہیں کی جائے گی۔ اس کے بعد لوگ ڈرے اور اس کے بعد مال اللہ کی راہ میں دینے کا سلسلہ شروع ہوا۔ زکوٰۃ کا نظام کو جنہوں نے بہتر کیا وہ ذات حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہے۔ ایک اور فتنہ کھڑا ہو گیا، بہت بڑا فتنہ، مسلمہ کذاب، یہ بڑا ظالم شخص تھا، یہ نجد کا تھا۔ آج کے دور کے حساب سے سمجھ لیں سعودی عرب کا وہ علاقہ جس کو ہم ریاض کہتے ہیں، جس کو دمام کہتے ہیں، جس کو دہران کہتے ہیں۔ نجد کا مطلب ابھران، ابھرا ہوا علاقہ، جو ابھرا ہوا علاقہ ہوتا اس کو کہتے ہیں، جہاں پر پہاڑ کی چوٹیاں ہوتی ہے اس کو نجد کہتے ہیں۔ اور عورت کے سینے کو بھی عربی میں نجدان کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچے جو اپنی ماؤں کی طرف رغبت کرتے ہیں، چھوٹے بچے، اس کے لیے بھی نجدان فرمایا۔ تو میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ وہاں پر پہاڑوں کی چوٹیاں اس علاقے کے اندر موجود تھی، تو اس علاقے کو نجد کہا جاتا۔ اور نجد سے ایک فتنہ شروع ہوا، اور وہ فتنہ مسلمہ کذاب کا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اب میں نبی ہو گیا، معاذ اللہ، آخری نبی کے بعد اب نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، اب کوئی اور نبی نہیں، وہ خاتم الرسول ہے، وہ آخری نبی ہے محمد الرسول اللہ، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کو ختم کر دیا۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد جس ظالم نے ٹھہر کر اعلان کیا کہ میں نبی ہوں، وہ اس کا نام تھا مسلمہ کذاب، کا مطلب جھوٹا رہنے والا، ریاض کا،
دمام کا، تو اس شخص کے خلاف میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قافلہ روانہ کیا، مدینہ منورہ سے ایک قافلہ گیا اور جا کر ان کی سرکوبی کیا، تو 1000 یا 2000 لوگ کافر نہیں ہوئے تھے، بلکہ ایک روایت میں 2 لاکھ مسلمان مرتد ہو گئے تھے۔ ایک ہوتا ہے مسلمان، ایک ہوتا ہے کافر، ایک ہوتا ہے مشرک، ایک ہوتا ہے منافق، ایک ہوتا ہے مرتد، ہر ایک کی الگ الگ بات ہوتی ہے۔ جو مسلمان ہے جس نے اسلام قبول کیا، جو ایمان لایا وہ مومن ہے، جس کے دل میں نفاق ہے وہ منافق ہے، اور جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے اللہ بھی، وہ بھی یہ مشرک ہے، شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ۔ نفاق وہ زبان پر کلمہ ہوگا لا الہ الا اللہ، لیکن دل میں مسلمانوں سے آر ہوگا، دل میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا، نہیں پولیس کے اندر مخبری کریں گے، وہ ایسا کام کریں گے، یہ کام کریں گے، مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں گے، ایسے لوگوں کو منافق کہا جاتا۔ اگر آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھنا ہے تو سعودی عرب کے لوگوں کو آج دیکھ لیں کہ کیسے مسلمان قتل ہوتے ہیں فلسطین میں، اور کیسا خاموشی کے ساتھ یہ اسرائیل کا ساتھ دیتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر مکہ ہے، یہاں پر مدینہ ہے، اس کا اچھا اسٹیٹمنٹ آئے گا، وہ اسٹیٹمنٹ بھی دیتا ہے اور کافروں کا ساتھ بھی دیتا ہے۔ یہ نفاق ہے۔ نفاق وہ ہے ایک سوراخ جس میں سے داخل ہو ادھر سے نکل جائے، اس کو کہتے ہیں نفق۔ جیسے ناڑا ہے، پیجامے کا ناڑا ہے، ناڑے میں سے ادھر سے ڈالتے ہیں ناڑا، نیفے میں سے ادھر سے نکالتے ہیں۔ ایک ٹنل ہوتا ہے، ٹنل میں سے ادھر سے گاڑی جاتی ہے، ادھر سے نکل جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں ٹنل، اس کو کہتے ہیں عربی میں نفق۔ نفق کا مطلب نفاق، ایک طرف سے داخل ہونا، دوسرے سے نکل جانا۔ تو وہ لوگ جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، وہ لوگ جو نماز بھی پڑھتے ہیں، وہ لوگ جو روزہ بھی رکھتے ہیں، وہ لوگ جو زکوٰۃ بھی دیں گے، حج بھی کریں گے، لیکن مسلمانوں سے آر رکھیں گے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی دل میں تمنا رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کو منافق کہا جاتا ہے۔ یہی ہے نفاق۔ تو بہت سے لوگ منافق بھی ہوتے ہیں، تو وہ لوگ جو وہاں نجد کے علاقے میں تھے وہ منافقین نہیں تھے، منافقین کی زیادہ تعداد تو مدینے میں تھی۔ احد کا میدان ہے، جنگ کا موقع ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام 700 صحابہ کے ساتھ جمع ہوئے، جب نکلے تھے تو 1000 صحابہ تھے، جب مدینے سے نکلے 1000 صحابہ ہے جنگ کے موقع پر، لیکن جب احد کے میدان میں پہنچے صرف 700 صحابہ ہے، 300 منافقین بھاگ گئے راستے میں سے، 300 کے 300 بھاگ گئے ہیں۔ تو یہ تھا منافقین کا طریقہ۔ اور وہ لوگ کیا تھے؟ نجد کے لوگ، یہ مرتد تھے، یہ اس کو کہتے ہیں فتنہ ارتداد، ارتداد کا فتنہ۔ جو عورتیں کلمہ چھوڑ کر مشرکین کے ساتھ نکاح کر لیتی ہیں، مسلم لڑکیاں، ان کو کہیں گے مرتدہ، ارتداد کیا، اسلام سے ہٹ گئے۔ تو ایسے لوگ جو ارتداد کا شکار ہوتے ہیں، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ ان کے لیے حکم ہے کہ ان کو تلوار سے مار دیا جائے، لیکن وقت کا حاکم مارے گا۔ آپ ہاتھ میں تلوار نہیں لے سکتے، آپ حاکم نہیں ہیں، آپ کے لیے یہی ہے کہ زبان سے برا کہیں، وہ چیز غلط ہے، اپنی زبان سے بتائیں کہ یہ جو لڑکیاں کر رہی ہے، جو مشرکین کے ساتھ بھاگ رہی ہے، گھر سے میں بیگ لیا، اپنے کپڑے ڈالے، اماں کا سونا ڈال لیا، بینک اکاؤنٹ لیا، یہ کیا، اور کسی کے ساتھ بھاگ گئی، 1 بچے 2 بچے پیدا ہوئے، اس کے بعد وہ لات مارا، پھر پلٹ کے ماں کے پاس باپ کے پاس آ رہی، تو چاچی کہتی کہ نہیں ہماری بچی کے لیے مشکل ہو جائے گی شادی میں، تائی کہے گی کہ ہماری بچی کی شادی میں مشکل ہو جائے گی، اس کو ہکا لو، یہ تو مشرک کے ساتھ بھاگ گئی تھی، اس کو کہاں لے کر آئے؟ گھر میں ماں باپ مجبور ہو کر اس کو ہکال دیا گھر سے، پھر جا کر ادھر ادھر فٹ پاتھ پر بالکل 2 بچوں کو لے کر یتیموں کی طرح بالکل ایک فقیری حالت میں اس کی زندگی ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگ مرتد کہلاتے ہیں، عورتوں کو مرتدہ کہتے ہیں۔ تو وہاں جو فتنہ ہوا وہ ارتداد کا فتنہ تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد دین کے اندر یہ چیز کہہ دینا کہ اب اور کوئی نبی ہے، جیسے غلام احمد قادیانی کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ذلی نبی ہے، نبی کے سائے کے اندر ایک اور نبی، یہ بھی کافر ہے، وہ کہتے ہیں ذلی کہتے ہیں، وہ راست آخری نبی نہیں کہتے ہیں، بلکہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کا سایہ ہے، اس سائے کے اندر ایک اور نبی ہے، اور وہ غلام احمد قادیانی ہے۔ کافر ہیں، مرتد ہیں، ان کے یہاں پر جائز نہیں ہے کہ ان سے نکاح کرے اور ان کے ساتھ تعلق رکھے، نہ ان کے نکاح میں جا سکتے، نہ ان کی میت میں جا سکتے، نہ ان کا ذبح کیا ہوا گوشت کھا سکتے، مردار ہے ان کا کھانا۔ یہ اگر بکرا کاٹیں، یہ مرغ کاٹیں، بیل کاٹیں، اس کا گوشت کھانا حرام ہے، اور اگر کوئی کھا لے گا تو سینے کے اندر ان کے دل جو ہے اس کا رنگ کالا ہو جائے گا۔ ایسے ہی کافروں کے پاس جو لوگ شوق سے جا کر بریانی کھاتے ہیں، کافروں کی ہوٹلوں میں، کافروں کی شادیوں میں جا کر گوشت کھا لیتے ہیں، تو انہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ کیوں کھاتے ہیں؟ یہ اس لیے کھاتے ہیں کہ یہ پیٹ کے پجاری ہے، اللہ کی عبادت نہیں، پیٹ کی پوجا کرتے ہیں، ان کو جو چاہیے پیٹ میں ڈالنا ہوتا ہے، وہ کہیں نہیں دیکھتے کہ ہوٹل پر کس کا نام لکھا ہے، وہاں پر کیا مورتیاں رکھی ہوئی، فوٹواں رکھی ہوئی ہے، کس کا کھا رہے ہیں، انہیں کوئی خبر نہیں۔ اور جب ایسی گندی چیزیں پیٹ میں سے اتار لیتے ہیں، اللہ کے نام پر جو جانور ذبح ہوا وہ حلال، اور جو اللہ کے نام پر ذبح نہیں ہوا وہ حرام، مردار۔
اور اس مردار کو جب حلق سے اتاریں گے سینہ اتنا کالا اور گندا ہو جائے گا کہ اس کے بعد اچھائی نظر نہیں آئے گی، برائی نظر نہیں آئے گی، آنکھوں پر پردہ پڑے گا، دل پر غفلت کا پردہ آئے گا، دل میلا ہو جائے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے ہے کہ وہ توبہ کرے، پھر سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار میں رجوع ہو جائے۔ آنکھیں اگر بہتی ہے تو پھر دل صاف ہو جائے گا، آنکھیں نہیں بہتی ہے زبانی طور پر توبہ توبہ کہے گا، ایسی کوئی توبہ نہیں ہے، کان پکڑ لے گا، گال پر چپت چپت لگائے گا، یہ توبہ نہیں ہے۔ مردار کھاتا ہے، شادیوں میں جاتا ہے، ان کا گندا وہ چیزیں سب جو مردار ہے پیٹ میں اتارتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کھانا ہی نہیں کھا سکتے، ہندوز کی ہوٹل میں، کرسچن کی ہوٹل میں، یہودیوں کی ہوٹل میں کھانا کھا سکتے ہیں، منع نہیں ہے، لیکن ترکاری ہو، بھاجی ہو، ابلا ہوا یا تلا ہوا انڈا ہو، مچھلی بھی کھا سکتے ہیں، مچھلی میں بھی مردار نہیں ہے۔ مچھلی میں مردار اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ فرمایا جو مچھلی پلٹ گئی سمندر کے اندر یا پانی کے اندر مرنے کے بعد مچھلی جو پلٹ گئی وہ مردار ہے، مگر پلٹی نہیں ویسی حالت میں تھی وہ حلال ہے۔ تو بہرحال یہ کوئی اور بات کی طرف جا رہے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اللہ کی راہ میں قربانیاں پیش کی وہ بے مثل قربانیاں ہیں۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جا رہے ہیں تو اس وقت راستے میں کبھی آگے آگے چلتے، کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتے، کبھی دائیں طرف سے چلتے، کبھی بائیں طرف سے چلتے۔ جب پوچھا گیا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے ابو بکر کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی دائیں کبھی بائیں چلتے ہو، کیا وجہ ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جب مجھے اندیشہ ہوتا ہے کہ مشرک آپ پر حملہ کریں گے تو پیچھے سے حملہ کریں گے تو میں پیچھے آ جاتا ہوں، اور جب مجھے خوف ہوتا ہے کہ شاید کافر آپ کے پاس سامنے سے حملہ کرے گا تو میں سامنے آ جاتا ہوں۔ یعنی نبی کے سینے پر